تحقیقات ہونا چاہیے نیب کو، اس لیے میں نے اپلیکیشن دی۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، جو آٹے میں انہوں نے کرپشن کی ہے، جو آٹا تقسیم کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ جو ووٹر لسٹ ہے اس سے باقاعدہ یہ اپنے جو ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ نکالتے ہیں اور اس پہ ایشو کرتے ہیں، اور جب غریب بندہ چلا جاتا ہے کہتے ہیں آپ کے نام کا تو ہو گیا ہے۔ اس طرح جو ہے ابھی الیکشن سے منہ پھیرنے کے لیے وفاقی حکومت بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے کے پی میں، تو پی ٹی ایم کی جو حکومت ہے کے پی میں وہ غیر قانونی غیر آئینی ہے۔ میں نے کور کمانڈر صاحب کو بھی کاپی دی ہے کہ ان کے ساتھ میٹنگ کر کے آپریشن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، اور کے پی میں بھی الحمدللہ گزشتہ 10 سالوں سے ایک ناقابل شکست پارٹی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس پہ ہمیں بھی انوالو کریں، ہمیں بھی بتا دیں کہ آپریشن کس طرح ہوتے ہیں اور کیوں ہوں گے، کیونکہ ہمارے دور حکومت میں نہ تو ڈرون اٹیک ہوئے تھے، نہ دہشت گردی ہو رہی تھی۔ آج جب یہ لوگ آ گئے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ یہاں پر یہود و نصارہ اور امریکہ کے منشی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی اما پہ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کمانڈر صاحب کو بھی دی ہے کہ ایک بار پھر میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپریشن کا فیصلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف ہر صورت میں اس میں وہ جو ہے ہمیں بٹھائیں گے اور ہمیں بریفنگ دیں گے۔ دوسرا جو سب سے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ایک بار پھر یہ جو ٹیک کیئر یہ نگران حکومت اپنے آپ کو ظالم اور غیر قانونی خود ڈکلیئر کرتے ہیں کہ غریب جو ملازمین ہیں سرکاری ان کو اس عید پر تنخواہ نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ غریب کیا کریں گے؟ یہ ڈاکے کریں گے؟ یہ اپنے بچوں کو عید کی شاپنگ کی بجائے کیا زہر دیں گے؟ اپنے بچوں کو ماریں گے کیا؟ کہ یہ جو بیٹھے ہوئے گورنر ہاؤس میں جو اپنے باپ کا حجرہ سمجھتا ہے جو گورنر ہے، اور جو وزیر اعلیٰ ہے، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے افطار پارٹیاں اور بڑے بڑے بیوروکریٹ، اور یہاں پہ ایک قبضہ مافیا، یوں لگتا ہے قبضہ مافیا ہوئے، جیسے آپ کو اس صاحب کا ریکارڈ بیچارے کو معلوم ہے کہ رحمان بابا اور اخو درویزہ بابا قبرستان سے ان کا ریکارڈ شروع ہے، جن میں درختوں کی بھی نہیں بخشا ہے، جو ہمارے پشتوں میں اس کو غص کہتے ہیں، جو غص بھی بیچے انہوں نے۔ یہ کیسے مطلب ہے کہ یہ وہی چیز ہے کیا، یا یہی یاد دہرانا چاہتے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ غریبوں کو تنخواہ بھی دیں گے اور نہ دیں، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت ہے یہاں پر انشاءاللہ عوام کی جان بہت جلد ان سے چھڑائیں گے۔ اور میں دوسرا جو انہوں نے آج ایک اور ظلم کیا ہے کہ ابھی ایک میں پریس کلب میں آ رہا تھا تو ایک سرکاری ملازم جو بچہ تھا اس رو کے مجھے ایک انجیکشن دکھایا ہے کہ مجھ سے حلف ہے کہ آپ نے ضرور اس پہ بات کرنی ہے کہ جو صحت کارڈ انہوں نے بند کر دیے غریبوں کو، ایک تو بھوکا مارنے کی سازش ہے، ابھی یہ دوائی بھی نہیں دیں گے جس طرح اس سے 2013 سے پہلے جو ان کے ہاسپٹل تھے جس میں ایک 5 روپے کے سرنج بھی اویلیبل نہیں تھا، آج پھر یہ اس طرف ہاسپٹلوں کو لے کے جا رہے ہیں صحت کارڈ کی بند سے۔ اور یہاں پر جو ملازمین ہیں ان کی جو تنخواہ ہے یہ بند نہیں کریں گے تو ہم شاید یہاں پہ گورنر ہاؤس سرکاری ملازمین کو میں دعوت دوں گا اور ان کو کہوں گا کہ عید جو ہے ہم گورنر ہاؤس کے گیٹ کے سامنے نماز عید جو ہے وہ ہم ادا کریں گے، کیونکہ ان کا حیا سے غیر سے کوئی واسطہ نہیں۔ کل یہ جو وزیر اعلیٰ جو معصوم بیچارہ ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی بچے کو نا کسی پرائمری اسکول میں داخل کیا ہوا، ایسے وزیر اعلیٰ ہے، وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے بندے، پورے خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے، ایک ایک غریب کا اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا، اور آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے آپ کو اپنے ماں باپ نے ابھی جو ہے نا پرائمری اسکول میں داخل کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ایسی کردار ہے۔ گورنر تو مانا ہوا مافیا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم صرف امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو بھی وہ کال دیں گے یہ یاد رکھیں ہم آئیں گے اور ان سے زبردستی، چاہے یہ ان کی جو خواہش ہے یہ ملک سے سری لنکا بنائے، جو بھی بنائے،
وہ ان کی مرضی ہے، ان پر چھوڑتے، لیکن انشاءاللہ جب امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب جب ہمیں کال دیں گے تو ان کو گریبانوں سے پکڑ کے اس سیم ہاؤس اور جون ہاؤس سے باہر نکالیں گے انشاءاللہ۔